لا یسمعون نہیں وہ سنیں گے، فیہا اس میں، لا یسمعون مضارع ہے، نہیں وہ سنیں گے اس میں، لغون کوئی لغو بات، لغو یعنی فالتو کی بات، ولا تاثیمن اور کوئی گناہ کی بات، اسم سے بنا ہے تاثیم گناہ، گناہ کی بات۔ اب آپ دیکھیں جب زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں نا اور فالتو کی باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور گناہ کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں اور خود ہی لوگوں کا دل جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو جنت میں جا کر فالتو کی باتیں بھی کوئی نہیں کرے گا، گناہ کی باتیں فالتو کی باتیں وہاں پر نہیں ہوں گی، وہاں کیونکہ وہ سلامتی والی جگہ ہے تو وہاں اچھی اچھی باتیں ہی ہوں گی، اس لیے وہاں اچھے اچھے لوگ جائیں گے تاکہ جنت کو جا کر جو برے لوگ ہیں وہ جنت کو خراب نہ کر دیں، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں گے، صرف مخلص لوگوں کو بھیجیں گے جن کے اندر کوئی برائی نہیں ہوگی، کوئی کسی بھی قسم کی برائی۔ اللہ مگر قیلن کہنا، سلامن سلامن، سلام سلام مطلب سلامتی، سلام سے مطلب ہر سلامتی والی بات ہوگی بس۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ اور دائیں ہاتھ والے، ما کیا ہیں، اصحاب الیمین بائیں ہاتھ والے، فی سدرن بیریوں میں، سدر بیریوں میں، بائیں ہاتھ والے یہاں پر کس کی ہو رہی ہے بات، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، دائیں ہاتھ والے کیا ہیں، اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، انہی کی بات ہو رہی ہے جو رائٹ ہینڈ سائڈ رہیں گے یعنی دائیں ہاتھ میں ہوں گے، فی صدرین بیریوں میں، مخدود بغیر کانٹوں والی، بیریاں سور بیریوں کا درخت ہے، جنت کے بیر کے درخت میں خوشبو بھی ہوگی اور ان کا ذائقہ بھی الگ ہوگا، یہاں جیسا نہیں ہوگا، اور وہ بغیر کانٹوں والے ہوں گے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ جس بیری کے درخت میں جتنے کم کانٹے ہوتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ مزیدار بھی ہوتا ہے، تو وہاں تو بالکل ہی بغیر کانٹوں والے ہوں گے۔ اور پھر بیری کا درخت بھی جنت کے درختوں میں سے ایک ہے اور وہ بڑا مبارک درخت ہے، اس درخت کو یعنی اس پیڑ کو بھی کاٹنے کو منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں پھل تو ہے ہی اور ساتھ میں لوگوں کے علاج کے لیے بھی وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ وہاب نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ سبز بیری یعنی ہری بیری کے 7 پتے لے کر اسے 2 پتھروں کے درمیان کوٹ لیں اور 7 پتوں کو کوٹ لیں اور اس میں پانی ملا لیں، پھر اس پانی پر آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھیں اور اس سے 3 گھونٹ پی لیں اور باقی سے غسل کر لیں تو یہ بیماریاں ختم کر دے گا، اور یہ اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے جو جادو کی وجہ سے حق کے زوجیت ادا نہ کر سکے، یعنی جس کے اوپر جادو ہو گیا ہو، تو کسی بھی کے اوپر جو نظر ہو گئی ہو، کسی انسان کے اوپر جادو ہو گیا ہو، روحانی بیماری ہو گئی ہو، تو اس کے لیے یہ بیری کا درخت بہت فائدہ مند ہے اس کے علاج کے لیے، اس لیے بھی اس کو کاٹنے کو منع کیا گیا ہے۔ وَتَلْحٍ اور کیلوں میں، منضود تہبت تل تا لام ہاں کیلے، اور کیلے کو ابو طلحہ بھی کہا جاتا ہے، تو کیلوں میں تہبت ہے یعنی ایک کے اوپر ایک کیلے بھی ہوں گے۔ وَذِلٍ اور سایوں میں، ممدود لمبے، مد سے بنائے، مد کس کو کہتے ہیں بڑھانے کو، لمبا کرنے کو، تو وہ سایوں میں ہوں گے۔ وَمَاءٍ اور سایہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی سایہ کتنا پسند کیا جاتا ہے گرمی میں، گرمی ہو یا سردی ہو، سردیوں میں بھی بہت زیادہ تیز دھوپ میں انسان بہت دیر تک نہیں بیٹھ سکتا، پھر اس کو چھاؤں چاہیے ہوتی ہے، اور وہاں پر جو چھاؤں ہوگی وہ چھائیں ہوں گی اور سکون والی ہوگی کہ اس میں بیٹھتے انسان سکون میں آ جائے۔ وَمَاءٍ اور پانی میں، مسکوب بہتے ہوئے پانی میں، مسکوب سین کاف با سے بنائے، سکبن کی جمع پانی کا گرنا اور پھر بہنا، یعنی پانی بہتے ہوئے، مقصوب کہتے ہیں پہلے پانی اوپر سے گرا ہو اور پھر بہا ہو، جیسے واٹر فال ہوتا ہے، جھرنا ہوتا ہے نا، اوپر سے پانی پہلے نیچے گرتا ہے اور پھر بہ جاتا ہے، تو یہ موسلادھار بارش کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں پچھلی صورت میں اسپرنگ کا ذکر تھا، یعنی جو نیچے سے اوپر جاتا ہے پانی، فاؤنٹین، اسپرنگ، اور یہاں پر جو بہ کر نیچے آ رہا ہو، نیچے آ کر بہ رہا ہو، تو پانی بہتے ہوئے۔ وفاکہۃ اور پھلوں میں، کثیرۃ کثرت سے، یعنی کثرت سے پھل ہوں گے، کہ یہاں پر تو کیا ہے ایک پھل توڑتے جاؤ تو پیڑ ہی خالی ہو جاتا ہے، بہت مشکل سے پھل آتے ہیں اس میں، لیکن وہاں پر جتنے توڑیں گے، ایک توڑے تو ایک کے بعد فوراً ایک نکل آئے گا، تو وہاں پر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، یعنی ان کا سلسلہ کبھی کٹے گا نہیں۔ لا نہیں، مقطوعۃ ختم ہونے والے،
قطع سے بنائیے، قاف تا عین، قطع نہیں قطع ہونے والے یعنی ختم ہونے والے، ولا اور نہ ہی ممنوعتن روکے جانے والے، ممنوع، ممنوع کس کو کہتے ہیں؟ پروہیبٹڈ، تو جو یعنی روکے ہوئے نہیں ہوں گے، ایک کے بعد ایک آتے رہیں گے، سلسلہ ان کا ختم نہیں ہوگا، تو نہ ختم ہونے والے اور نہ ہی روکے جانے والے، وفروشن اور فرش اور نشست گاہوں میں، فروش، فروش فراش کی جمع ہے، بستر، بچھونا، دیکھیں پیچھے آیا تھا سرور یعنی بیٹھنے کی جگہ، تخت، اور یہاں آیا ہے فروش لیٹنے کی جگہ، تو لیٹنے کی جگہوں میں مرفوعتن اونچی، مرفوعہ یعنی وہ جگہیں نیچے نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ دیکھیں لوگ نیچے سونا بھی پسند نہیں کرتے، آج کے ٹائم پہ بھی نیچے بستر بچھانا بہت کم لوگوں کو پسند آتا ہے، اور وہاں پر بھی جنت میں جو ہے وہ نیچے نہیں ہوگی سونے کی جگہیں، اونچی اونچی ہوں گی. انا بے شک ہم، انشاناہن، انشا ہم نے پیدا کیا، ہننا یعنی انشانا ماضی ہے، ہم نے پیدا کیا، ہننا ان سب کو، انشاءن نئے سرے سے پیدا کرنا، یعنی ہم نے پیدا کیا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ سب لوگوں کی جو جنت میں جائیں گے، تو ہم پیدا کرنا، بننا یا نئے سرے سے بننا، تو جنت میں بھی جو کپلز ہوں گے ان کو بھی یا جو بھی مرد اور عورت ہوں گے سب کو نئے سرے سے اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، نئے سرے سے پیدا کریں گے. تو حدیث میں آتا ہے ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے حق میں جنت کی دعا فرمائیں. آپ نے فرمایا جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی. وہ روئی اور روتی ہوئی واپس چلی گئی. آپ نے فرمایا لوگوں سے فرمایا اسے جا کے بتاؤ کہ وہ بڑھاپے کی حالت میں جنت میں داخل نہ ہوگی. اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم انہیں خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور ان کو کنواریاں بنا دیں گے، یعنی خاص طور سے فیمیل کا ذکر ہے یہاں پر. فجعلنہن تو بنایا ہم نے ان کو، اب کارن کنواریاں، یعنی نئے سرے سے پیدا کریں گے اور کنواری بنائیں گے. عروبن، عروب عین را با سے بنائے، فعول کے وزن پر ہے یہ. عروب کی جمع ہے وہ عورت جو بہت ہنسنے ہنسانے والی ہوں، شوہر سے محبت کرنے والی ہوں، دوسروں کے مجاز کو سمجھتی ہوں، یعنی دوسروں کے بھی مجاز کو سمجھتی ہوں، لوگوں کو ایک کرنے والی جو ہوتی ہیں، اصلاح کروانے والی، وہ نہیں کہ جو شادی ہوئی اور کہیں چلی گئی اور بیچ میں جو ہے پھوٹ ڈلوا دی یا لڑائیاں کروا دی یا دوسروں کو، بیٹے کو ماں سے الگ کر دیا یا جو بھی ہے. تو یہ جو کون سی کیا کوالٹی بتائی گئی ہے کہ وہ خاوندوں کی پیاری ہوں گی یعنی محبوب ہوں گی، عروبن، اور اترابن ہم عمر ہوں گی. ٹھیک ہے، خاوندوں کی پیاری اور اترابن ہم عمر. روایتوں میں آتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کی عمر جو ہوگی وہ 33 سال کی ہوگی، یعنی جو 33 سال جو ہوتا ہے نا وہ جوانی کا عروج ہوتا ہے، بھرپور جوانی کا عروج ہوتا ہے وہ، تو اس سال کے ہوں گے سارے، ایک جیسی عمر ہوگی سب کی. اور اچھا دیکھیے اتراب جو بنا ہے نا وہ تراب سے بنا ہے، ترب کی جمع یعنی ہم عمر، اور تراب مٹی کو بھی کہتے ہیں، یعنی ساتھ ساتھ جو مٹی میں کھیلتے ہیں. اب آپ دیکھیے ہم عمر بچے ہوتے ہیں وہی ساتھ ساتھ مٹی میں کھیلتے ہیں، گھر بناتے ہیں، یہ سب کام کرتے ہیں، یعنی مل جل کر رہنے کا سمبل پایا جاتا ہے، اس میں مل جل کر رہنے کی طرف اشارہ ہے، تو وہ مل جل کر رہیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مرد 33 سال کے ہوں گے، اس طرح سب عورتیں بھی وہ ہم عمر ہوں گی، ایک جیسے ہوں گی، اس لیے سوچ میں ان میں فرق نہیں ہوگا، اس لیے ان میں محبت بھی ہوگی. لی اصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والوں کے لیے. اب یہاں پر کس کا ذکر آ رہا ہے؟ یمین کا، دائیں ہاتھ والے. سلتن ایک بڑا گروہ ہوگا، اس کے لیے بھی سلتن یعنی بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہوں گے، بڑا گروہ ہوگا، من الاولین پہلوں میں سے. اچھا جنت والوں کے لیے ایک اور حدیث آتی ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ تم لوگ سارے اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوں گے. یہ سن کر ہم نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا نہیں تم تہائی حصہ ہوں گے. پھر ہم نے تکبیر کہی یعنی اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم آدھے ہوں گے. پھر ہم نے تکبیر کہی، یعنی آدھی جنت میں سارے امتی، سارے نبیوں کی امتی، اور آدھی جنت میں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، یعنی اتنی تعداد میں ہوں گے امتی جنت میں. اور پھر اس کے بعد ذکر آ گیا بائیں ہاتھ والوں کا، تو وہ ایک بہت بڑا
دائیں ہاتھ والوں کا، دائیں ہاتھ والوں کا ایک بہت بڑا گروہ ہوگا من الاولین پہلوں میں سے، وسلتن اور ایک بڑا گروہ ہوگا من الاخرین پچھلوں میں سے، یعنی پہلوں میں سے بھی وہ لوگ ہوں گے، پچھلوں میں سے بھی وہ لوگ ہوں گے. واصحاب الشمال اور بائیں ہاتھ والے، شمال بھی بائیں کو کہتے ہیں، اور بائیں ہاتھ والے ماں کیا ہیں، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے. فی سمومن سخت گرم ہوا میں، سموم پہلے بھی آیا تھا سموم، اور جو ایک امت تھی اس کے اوپر سموم ہوا چلی تھی، سخت گرم ہوا، وہاں حمیم اور کھولتے ہوئے پانی میں. وذلن اور سائے ہیں، می یہموم من مطلب سے یہموم سخت سیاہ دھوئیں کے، سخت سیاہ، یہموم ہاں میم میم سے بنا ہے، ہمامتن کی جمع یعنی سیاہ دھواں، کالا دھواں، سخت کالا پن میں. ہمامون کہتے ہیں یعنی جس پر آگ جو ہے وہ بہت زیادہ جلائی گئی ہو اور جل کر وہ کالی ہو گئی ہو. اور ہمامن کوئلے کو بھی کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو جل کر کالا ہو جاتا ہے، اور وہاں پر بھی جو دھواں، یہاں پر بھی دھواں کالا نکلتا ہے، اور وہاں پر بھی سخت سیاہ دھواں ہوگا، کالا دھواں ہوگا، اس میں ہوں گے. اور دھوئیں میں کوئی سکون سے بیٹھ پاتا ہے؟ یہاں پر بھی اگر 1 منٹ بھی دھواں آ جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. تو وہاں پر وہ ہوں گے ہی دھوئیں میں. لا باردن نہیں ٹھنڈا ہوگا، ولا کریم اور نہ ہی عمدہ ہوگا، یعنی نہ تو وہ دھواں ٹھنڈا ہوگا، دھواں بھی بہت تیز گرم ہوگا، اور اچھا بھی نہیں ہوگا، خراب ہوگا. کریم عزت کے لیے آتا ہے، عمدہ کے لیے، عزت کے لیے. اور یہاں پر تو آپ دھوئیں میں بیٹھ سکتے ہیں، بھلے ہی وہ برداشت نہ ہو لیکن بیٹھ سکتے ہیں، وہ گرم نہیں ہوتا جو کالا جو دھواں نکلتا ہے. لیکن وہاں اتنا تیز گرم ہے کہ دور سے ہی انسان اس دھوئیں سے بھی جل جائے گا. انہم بے شک وہ کانو تھے وہ قبلہ پہلے، ذالکا اس سے مترفین خوشحال، مترفین خوشحال لوگ، خوشحالی کے لیے آتا ہے. یعنی کیوں ان کو رکھا جائے گا؟ کیونکہ وہ پہلے خوشحال تھے، تو دنیا میں خوشحال تھے. تو خوشحالی جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. نعمتیں، جس کے پاس جتنی نعمتیں ہوں گی وہ اتنے ہی زیادہ اور اتنی ہی بڑی آزمائشوں میں ہوتا ہے. جب انسان کو کھانے کو بہت زیادہ دیا جاتا ہے، بالکل انلمیٹڈ ملتا ہے، عیش اور عشرت کے سامان ہوتے ہیں، خوب دیا جاتا ہے، پھر انسان اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ دنیا کو ہی جنت سمجھ بیٹھتا ہے اور اہم کام کو چھوڑ بیٹھتا ہے، اور پھر وہ جہنم کی تیاری میں لگ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی وہ دنیا میں تو راحت دیے گئے تھے، خوشحال تھے، تو جو جتنا دنیا میں خوشحال ہوتا ہے وہ آخرت کی طرف سے اتنا ہی زیادہ غافل ہوتا ہے. آج بھی آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھ لیں، مسلمس میں ہی دیکھ لیں، اپنے آس پاس کو دیکھ لیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، جو جتنا زیادہ خوشحال ہوگا، اور میجورٹی، سب کی بات نہیں کر رہی کیونکہ بہت لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اور وہ پھر بھی اللہ کے کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہوتی ہے جتنے ہی خوشحال ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ وہ غافل ہوتے ہیں آخرت سے. وَقَانُوا اور تھے وہ یُسِرُّونَ اصرار کرتے، الحنسی گناہ پر، العظیم بڑے، یعنی بڑے گناہ پر اصرار کرتے تھے، یعنی بڑے بڑے گناہ کرتے رہتے تھے. ابھی بھی دیکھ لیں آپ، جس کی جتنی زیادہ اچھی جاب ہوگی، ملٹی نیشنل کمپنی میں ہوگا، اچھی جاب ہوگی، اتنا ہی وہ نمازوں سے بھی غافل ہوگا، اتنا ہی وہ اپنے آخرت سے دور ہوگا، ہے نا، اور گناہ پر گناہ کرتا رہے گا. وَقَانُوا اور تھے وہ یقولون کہا کرتے، اِذَا کیا جب، متنا ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا اور ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، اِنَّا کیا بے شک ہم لَمَبْعُوثُونَ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی کیوں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، ایک بار انسان اگر مر جائے تو دوبارہ اٹھایا نہیں جا سکتا. بہت لوگ ایسا کہتے ہیں نا، مشرکین مکہ بھی ایسا کہا کرتے تھے. اوا اور کیا، آباؤنا ہمارے باپ دادا، اولون جو پہلے تھے، یعنی پہلے باپ دادا بھی ہمارے اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ بات ان کو بہت زیادہ تعجب کی لگتی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم زندہ کیسے ہو سکتے ہیں. قل کہہ دیجئے، انا بے شک، اولین پہلے، والآخرین اور پچھلے، یعنی پہلے اور بعد والے سب کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے، زندہ کر دیں گے قیامت کے دن. لا مجموعون ضرور، مجموعون جمع کیے جانے والے ہیں، یعنی فاعل ہے، سب کو مفعول ہے، سب جمع کیے جائیں گے، جمع کیے جانے والے.
تو سب جمع کیے جانے والے ہیں الا میقاتی، مقرر وقت پر، میقات مقرر وقت پر، یومن معلوم جو دن معلوم ہے، یعنی سب جمع کیے جانے والے ہیں ایک مقرر دن میں، معلوم دن پہ، کون سا؟ جو اللہ تعالیٰ کو دن معلوم ہے، یعنی قیامت کا دن۔ ثم پھر انکم بے شک تم، ایہا اے، ضالون گمراہو، مکذبون جھٹلانے والو، پھر بے شک تم اے گمراہو جھٹلانے والے ہو، یعنی پھر بھی تم جھٹلاتے ہو، جمع کیے جاؤ گے پھر بھی اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیتے ہو۔ لا آکلون ضرور کھانے والے ہو، من شجرن ایک درخت سے، من زقوم زقوم کا، یعنی جو جھٹلاتا ہے اس کو کیا ملے گا کھانے کے لیے؟ زقوم کا درخت دیا جائے گا، اس کا پھل دیا جائے گا، جس کا ایک قطرہ اگر دنیا پر پڑ جائے تو ہر چیز کو کڑوا کر دے، جلا دے، تو وہ ان کو دیا جائے گا۔ فمالئون پھر بھرنے والے ہو، فا مطلب تو، ملا کہتے ہیں بھرنے کو، مالئون بھرنے والے ہو، فائل ہے، تو بھرنے والے ہو، منہا ان سے، بطون پیٹوں کو، یعنی جو زقوم کا درخت دیا جائے گا اس کا جو کھانا ہو، پھل ہوگا، اسی سے تم اپنے پیٹ بھرو گے، حالانکہ بھرے نہیں جائیں گے وہ، پھر بھی بھرنے پڑیں گے، بھوک کی شدت بھی ہوگی۔ فشاربون پھر پینے والے ہو، شاربون یہ بھی فائل ہے، پینے والے ہو، علیہ اس پر، من الحمیم کھولتے ہوئے پانی میں سے، یعنی جب، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں جب ہم عموماً کڑوی چیز کھاتے ہیں نا، جیسے کریلے وغیرہ ہو گئے یا کوئی دوائی وغیرہ ہو گئی، میڈیسن، انسان پانی کی طرف بھاگتا ہے، تو وہاں پر بھی کیا ہوگا، زقوم کے درخت سے کھانے کے بعد اتنی شدت کی پیاس لگے گی اور کڑواہٹ لگے گی کہ وہ پانی کی طرف بھاگے گا، تو پانی بھی اسے کھولتا ہوا پانی ملے گا کہ اس کی آنتوں کو بھی جلا دے گا۔ فشاربون پھر پینے والے ہو، شربا پینا، شرب مصدر ہے یعنی پینا، الہیم پیاسے اونٹ جیسا، ہیم کہتے ہیں پیاسے اونٹ کو، جب پیاسا اونٹ اگر آپ نے دیکھا ہو تو کتنا پانی پی جاتا ہے، ایک بار منہ لگائے تو وہ ہٹتا نہیں ہے، اور پھر پہلے بھی بتایا تھا اونٹ کتنے لیٹر پانی پی جاتا ہے ایک بار میں، 10 منٹ تک وہ پانی پیتا رہتا ہے، کیونکہ تو کیسے، یعنی اتنی پیاس، کتنے پیاس لگنے والی، کتنی پیاس لگے گی، جیسے ایک پیاسے اونٹ کو پیاس لگے گی، اتنے پیاس۔ ہاذا یہ ہوگی، نزولہم مہمانی ان کی، یعنی ان کی مہمان نوازی ایسی ہوگی جنہوں نے یہاں اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا تھا، تو یہ ہوگی نزولہم ان کی مہمانی، یوم الدین بدلے کے دن، بدلے کے دن ایسا ان کو بدلہ ملے گا۔ تو اس لیے جو بھی کام کریں ان آیتوں کو ویسے پڑھنا چاہیے، تاکہ یہ سورت پڑھنے کے بعد ہم جو ہیں دنیا اپنی اصلاح کر لیں، دنیا سے تھوڑا دور ہو کر آخرت کی طرف ہمارا دھیان اور توجہ ہو جائے، تاکہ بچ جائیں ہم اس دوزخ کے عذاب سے، ایسی مہمانی سے۔ نہانو ہم نے، خلقناکم ہم نے پیدا کیا تم کو، فلولا تو کیوں نہیں، تصدقون تم تصدیق کرتے، کیوں نہیں تم تصدیق کرتے، مضارع میں شدت مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہی تو تمہیں پیدا کیا، پھر تم مانتے کیوں نہیں، تصدیق کیوں نہیں کرتے، قرآن کو کیوں نہیں مانتے، نبیوں کو کیوں نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں مانتے۔ افرأیتم کیا دیکھا ہے تم نے، ماں جو تمنون من سے بنائے، جو تم منی ٹپکاتے ہو، میم نون یا اس کا روٹ ہے، انتم کیا تم، تخلقونہ تم پیدا کرتے ہو اسے، یا نہانو ہم خالقون پیدا کرنے والے ہیں، یہ بھی فائل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا انسانوں کو تم پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں، یعنی ہر چیز تو پیدا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ نہانو ہم نے، قدرنا مقدر کر دیا ہم نے، لکھ دیا ہم نے، مقدر کر دیا ہم نے، بینکم تمہارے درمیان، الموتا موت کو، وما اور نہیں ہے، نہانو ہم بھی مسبقین عاجز، مسبقین اس کا روٹ ہے سین با قاف، سبق سے ہی بنائے، مسبقین یعنی عاجز، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا، تو زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے زندگی اور موت کے فیصلوں سے راضی رہنا چاہیے اور اس پر صبر کرنا چاہیے، اگر صبر کر لیتے ہیں تو اس پر بہت بہت بڑا اجر ملتا ہے۔ اگر کسی کا جوان بیٹا چلا جائے یا کوئی چلا جائے یا کوئی قریبی رشتہ دار چلا جائے، اگر اس وقت وہ ٹائم ہوتا تو بہت مشکل ہے، لیکن اگر وہ اس ٹائم اپنے آپ کو سنبھال لے اور صبر کر لے تو اس کے لیے اتنا ہی زیادہ بڑا اجر ہے۔ الا
اس پر ان کے نبدلا ہم بدل ڈالیں گے، نبدلا ہم بدل دیں گے، امثالکم تم جیسوں کو، مثال سے بنائے امثال تم جیسوں کو، وننشئکم اور ہم نئے سرے سے پیدا کر دیں تمہیں، فیما اس میں جو لا تعلمون نہیں تم جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پر قادر ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں کہ تم کو بدل دیں اور تم جیسے دوسرے لوگوں کو پیدا کر دیں، یعنی نئے سرے سے پیدا کر دیں اور تم جانتے بھی نہ ہو. تو یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے مسخ کر دیں یا ہمیں مٹا دیں اور ہماری دوسری شکلیں بنا دیں، یا اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں کہ تمہیں بھیانک شکلوں میں اٹھا دیں. یعنی اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں، نئے سرے میں تمہیں اٹھا سکتے ہیں یا تم جانتے بھی نہ ہو، تم اس کو امیجن بھی نہ کر پاؤ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانو، اس لیے قرآن کو مانو اور جھک جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے، عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ. ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدل ڈالے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بدل دیں اور دوسرے لوگوں کو لے آئے جو اللہ تعالیٰ کے کام کرے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم نے یہاں اللہ تعالیٰ کا کام نہیں کرا، ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تو قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو مسخ کر دے اور بھیانک شکلوں میں ہمیں اٹھائے نئے سرے سے، کہ ہمیں دیکھ کر ڈر جائیں اور ہم جانتے بھی نہ ہوں. وَلَقَدْ اور در حقیقت علمتم جان لیا تم نے، نشاءتا پیدائش، اولا پہلی کو، فلولا تو کیوں نہیں، تذکرون تم نصیحت پکڑتے. یعنی تم جانتے ہو کہ تم پہلی بار بھی کیسے پیدا ہوئے، ایک بار تم پیدا ہو گئے اور پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے. جس طرح اب تم پیدا ہوئے ہو اس طرح تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، پھر بھی تمہیں عقل نہیں ہے. افرأیتم کیا دیکھا ہے تم نے، ماں جو تحرسون تم بوتے ہو، ہرس سے بنایا، ہرسا کھیتی کو کہتے ہیں نا، ہرسا کھیتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کیا تم نے دیکھا ہے، کیا غور اور فکر کیا ہے. دیکھنے کا مطلب یہ کہ کیا غور اور فکر کیا ہے کہ جو تم بوتے ہو. انتم کیا تم تزرعونہ اگاتے ہو اسے، زرعا یعنی اگانا، کیا تم اگاتے ہو اسے، یا نحنو ہم زارعون اگانے والے ہیں. زارعین اس کا روٹ ہے اور تزرعون کا بھی وہی روٹ ہے. یہ فاعل ہے اور پیچھے جو آیا ہے یہ مضارع آیا ہے کہ کیا تم اگاتے ہو اسے یا ہم اگاتے ہیں. یعنی جو تم بوتے ہو، زمین میں بیج بوتے ہو اور وہ پیڑ بن جاتے ہیں، درخت بن جاتے ہیں، ہری بھری کھیتیاں لہراتی بھی نکل آتی ہیں، تو کیا تم اگاتے ہو اسے یا اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں. لو اگر، نشاؤ ہم چاہیں، لجعلناہ ضرور ہم بنا دے، جعلناہ ضرور ہم بنا دیں اسے، خطامن چورا چورا، فضلتم تو رہ جاؤ تم، لام لام زل سے بنائے تو رہ جاؤ تم یا ہو جاؤ یا رہ جاؤ تم، تفقہون باتیں بناتے، فا قافا سے بنائیے فہم کو، سمجھ کو یا باتیں بنانا اس کے لیے، اور یہ شدت کے لیے آیا ہے، تشدید بھی لگ گئی ہے. تو یعنی اور تم رہ جاؤ باتیں بناتے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تمہاری کھیتیوں کو اگنے نہ دے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تم بوتے ہو اس وقت دیکھا کرو، اگر اللہ چاہیں تو اس کو بیج ایسے ہی زمین میں چھوڑ دیں اور اس کو بونے نہ دے اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. یعنی کچھ نہیں کر پاؤ گے سوائے باتیں بنانے کے. یہ ساری دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر اور اس کی وحدانیت پر اور اس کے رب ہونے پر، اس کے معبود ہونے پر. یعنی اس کو رب مانو، اس کو معبود مانو، اس کو ایک مانو. یہ اتنی ساری دلیلیں ہیں اس کو رب ماننے کے لیے. انا بے شک ہم، لا مغرمون ضرور تاوان ڈالے گئے ہیں. مغرمون تاوان کہتے ہیں فائن کو، فائن جو ڈالا جاتا ہے یعنی جرمانہ. غین را میم اس کا روٹ ہے. مفت کا تاوان یا جرمانہ جو کسی قسم کی خیانت یا جرم کیے بغیر انسان کو اٹھانا پڑتا ہے. تاوان یعنی جو محنت کی ہوتی ہے اس کا بھی ریٹرن نہ ملے اور بنا وجہ ہمارے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے، فائن ڈال دیا جائے. تو کیا کہیں گے کہ بے شک ہم تو تاوان ڈالے گئے ہیں، بوجھ فائن ڈالے گئے ہیں، بلکہ نہنو ہم تو محرومون محروم کر دیے گئے ہیں. محرومون محروم کر دیے گئے ہیں مفعول ہے، یعنی جس کو محروم کر دیا گیا ہو. تو ہم تو محروم کر دیے گئے، یعنی کچھ نہیں ملے گا، باتیں بناتے رہ جائیں گے اور ہر چیز سے محروم کر دیے جائیں گے.
اس لیے یہ ساری دلیلیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پر مثالیں دے رہے ہیں. افرأیتم کیا دیکھا ہے تم نے، کیا غور کیا ہے تم نے، الماء پانی کو، الذی وہ جو، تشربون تم پیتے ہو، یعنی پانی پیتے ہوئے بھی کبھی پانی کے اوپر دھیان دیا ہے کہ جس پانی کو تم پیتے ہو، انتم کیا تم، انزلتموہ اتارتے ہو، نازل کرتے ہو اسے، انزلتموہ کیا تم نازل کرتے ہو اسے، من المزنی بادل سے، مزن کہتے ہیں بادل کو. ایک بار میں نے آپ کو بادل کی قسمیں لکھوائی تھی، اس میں بھی ہوگا یہ. تو کیا تم نازل کرتے ہو اس کو بادل سے، یا نحنو ہم منزلون نازل کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ تم نازل کرتے ہو پانی جب تم پیتے ہو، یا میں اس کو نازل کرتا ہوں. کیا غور کیا اس پر پانی پیتے ہوئے بھی. لو نشاء اگر ہم چاہیں، جعلنہ ہم بنا دے اسے، اجاجن سخت کھارا یعنی کڑوا، فلولا تو کیوں نہیں، تشکرون تم شکر ادا کرتے. یعنی جو پانی پیتے ہو اور اتنے مزے مزے میں پانی پی جاتے ہو، ہر آدھا گھنٹے بعد پیاس لگتی ہے اور اٹھاتے ہو بوٹل اور پانی پی جاتے ہو، تو اگر اللہ تعالیٰ وہ پانی کڑوا بنا دے، اتنا کڑوا بنا دے، تو تم کیا کرو گے؟ کون ہے جو تمہیں صحیح پانی لا کر دے گا اور اس سے پیاس بجھ پائے گی؟ سخت کڑوا پانی ہو جائے تو. اس بات پر غور اور فکر کیا تو کیوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ اس لیے ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرنا چاہیے. پانی پیتے وقت، کھانا کھاتے وقت، پانی پینے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، دودھ پینے کے بعد، ایون کپڑے پہننے، اٹھنے بیٹھنے، ہر چیز کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دعائیں پڑھیں جو نبی نے سکھائی ہیں، اور اس کے شکر کی بہترین دعائیں جو سکھائی ہیں وہ پڑھا کریں. ہر چیز میں، ہر نعمت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا کریں، کیونکہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ملی ہے. افرأیتم کیا دیکھا ہے تم نے، النارا آگ کو، اللتی وہ جو، تورعون تم سلگاتے ہو. تورعون آگ کا سلگانا یعنی جلانا. واو را یا سے بنا اس کا روپ، واو را یا. انتم کیا تم نے، انشأتم پیدا کیا تم نے، شجرتہا اس کا درخت، اس کا پیڑ، یا ہم منشئون پیدا کرنے والے ہیں. فاعل ہے. تم نے وہ پیڑ پیدا کیا یا میں پیدا کرنے والا ہوں؟ کوشچن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بار بار سوال کر رہے ہیں. کیا غور کیا، کیا غور کیا؟ تو جب ہم آگ جلاتے ہیں تو جو پیڑ کی لکڑی کاٹتے ہیں، انسان اس سے آگ جلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پیڑ کو میں نے پیدا کیا یا تم، اور اس آگ سے تم کتنا فائدہ اٹھا لیتے ہو. تم کھانا پکا لیتے ہو، اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہو. اگر آگ نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ ضرورت کے اکارڈنگ آگ نہ دیتا، تو تم کیسے کھانا پکاتے، کیسے رہتے، کیسے جیتے؟ تو اس پر بھی غور کرو، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. نہانو ہم نے، جعلناہا ہم نے بنایا اسے، تذکرتن ایک نصیحت، ومتاعن اور فائدے کی چیز، للمقوین مسافروں کے لیے. مقوین قاف واو یا سے بنائیں، مسافر کے لیے آتا ہے، تو مسافروں کے لیے، یعنی یہ سب چیزیں بھی مسافروں کے لیے ایک نصیحت ہیں اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. یعنی ہم راستے میں جاتے ہیں، کتنے پیڑ پودے، کتنے درخت ہمارے راستے میں ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں. کیا ان پر غور و فکر کیا؟ کیا ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ تو مسافروں کے لیے خاص طور سے دھیان دینے والی باتیں ہیں. فسبح تو تسبیح کرو، بسمی نام کی، ربکا اپنے رب کی، یعنی اپنے رب کے نام کے ساتھ تسبیح کرو. کیسی تسبیح؟ سبحان ربی العظیم ہے نا، یہ والی بھی ایک تسبیح ہے. اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی اذکار میں جتنی بھی تسبیحیں ہیں، تعریف بیان کی گئی ہیں، تو اس کی تسبیح کرنی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا کلمہ یا کلام افضل ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں اور اپنے فرشتوں کے لیے جو چنا، سبحان اللہ و حمد اور تمام مخلوق کا رزق اس میں ہے. یعنی سبحان اللہ والحمدللہ جو ہم یہ والی تسبیح پڑھتے ہیں، اس کو حضرت نوح علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں جس میں 2 باتوں کا حکم ہے اور 2 باتوں سے روک رہا ہوں. پہلا یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا. ٹھیک ہے، اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو
ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ کا کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا. اگر آسمان اور زمین اور ساتوں زمینیں بند کڑے کی شکل میں اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا. یعنی اتنا مضبوط کلمہ ہے یہ. تو دوسرا سبحان اللہ و حمد، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد اور سبحان اللہ کا ورد کرتے رہنا. یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے وصیت کی تھی. اس لیے اور پھر یہ بھی کہ دن میں 100 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر اور استغفر اللہ بھی کہنا چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی جو گناہ ہیں وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن اپنا جہنم سے بچاؤ کر لو. یعنی اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کیا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو. یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر تمہارے پیچھے آ کر تمہارے بچاؤ کریں گے. یہی کلمات ہیں جو سابقات الصالحات ہیں، یعنی باقیات الصالحات ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں. اور اس کلمے کی کتنی تعریفیں بیان ہوئی ہیں اور الگ الگ جگہ پر الگ الگ تعریفیں اس کی آتی ہیں. تو اس لیے اس کو پڑھا کرو. تو کوشش کرنی چاہیے کم سے کم ایک تسبیح اس کی پڑھا کرے.